پر محمد اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات آپ کی سماعت کو نظر کرنے کی رسالت کروں، گزارش ہے کہ تمام عزادار پرسے کے لیے آ رہے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، تھوڑی سی مہربانی کریں، تعاون فرمائیں، حرکت کریں، یہ آگے یہ برآمدہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا تمام عزادار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے آگے تشریف لے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے تمام عزادار جو ہیں وہ آسانی سے بیٹھ سکیں۔ تمام عزادار سے یہ جگہ خالی ہے، آگے تشریف لے ہیں، مہربانی کریں۔ نام مولا ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، کسی پہ جبر نہیں ہے، یہ سب مل کے پرسہ دیں، سارے آئے پرسے کے لیے، خدا کے لیے دی، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ بسم اللہ، اٹھ وہ تھوڑا آ جاؤ۔ یہ 15 محرم الحرام کا بھی اعلان سماعت فرما لیں۔ 15 محرم الحرام کو اپنی سابقہ روایات کے مطابق صبح 7 بجے پیر سید مستور عباس شاہ صاحب نقوی کے گھر سے صدی علم کا جلوس پاک برآمد ہوگا، جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا، اور وہاں پر مجلس عزا ہوگی جس میں علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے 15 محرم الحرام کو مجلس عزا میں شرکت کی گزارش ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد اللہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الحسین، والصلاة والسلام علی جد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قیامت سے بڑا دن ہے کہ جس ایک دن میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا، جہاں زخم ہوتا ہے درد وہاں پہ ہوتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، 10 محرم کا دن اذان علی اکبر سے شروع ہوا، سجدہ مظلوم کربلا پہ ختم ہو گیا۔ جن کو میں ساتھ نہیں ملا سکا پھر میں کہتا ہوں، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 10 محرم کا دن اذان علی اکبر سے شروع ہوا۔ اللہ تم سب کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، علی کی بیٹی کی چادر پہ ختم ہو گیا۔ آج صبح جب علی اکبر نے اذان دی تھی تو جھولے میں جھولے والا موجود تھا۔ آج صبح جب دشت کربلا میں حسین ابن علی کے بیٹے ہم شکل پیغمبر
علی اکبر نے اذان دی تھی تو شہزادی سکینہ کے کانوں میں بالیاں موجود تھیں۔ آج صبح جب اذان ہوئی تو کسی حد تک اطمینان موجود تھا کہ عباس زندہ ہے۔ اللہ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ یہ کربلا کا دن جو ہم منانے بیٹھے ہیں اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ ہم یہ عزاداری کسی کی مخالفت میں نہیں کرتے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پورے سال کے بعد یہ دن آتا ہے اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دنیا والوں، کہ 10 محرم کو ہم جو کالے کپڑے پہن کر اپنے گریبان چاک کر کے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ساتھ لے کر گلیوں بازاروں میں آتے ہیں، کسی کی مخالفت میں نہیں آتے اس لیے ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جا سکے دنیا والوں آج ہم کسی کی مخالفت میں نہیں، نصرت حسین بن علی کے لیے نکلے ہیں۔ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ دنیا والوں آج کے دن کربلا کے میدان میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا مارا گیا۔ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں کہ ہم کسی کی مخالفت کریں۔ یہ عزاداری نصرت امام ہے، لہذا امام حسن علیہ السلام نے بھی کربلا کے لیے تیاری کی تھی کہ جب امام حسن علیہ السلام کے سامنے کاغذ و قلم پیش کیا گیا تھا کہ سلو کر لیں، اور امام حسن علیہ السلام نے تدبر پیغمبر کے مطابق، سیرت محمد عربی کے مطابق، حکمت عربیہ کے تحت حسن ابن علی نے سلو نامہ لکھا تھا، جس کا بعد میں مسلمانوں نے حسن ابن علی کو تانا دیا تھا اے آر المسلمین۔ تو امام حسن علیہ السلام نے تانا دینے والے سے کہا تھا بتا تیرا میرا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا آپ امام ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا جب تو مجھے امام مانتا ہے تو پھر میرے فیصلے پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے۔ جس طرح میرے نانا نے صلح حدیبیہ کی تھی میں نے بھی صلح کر لی۔ اس نے کہا کوئی اور واضح بات بتائے؟ تو امام حسن ابن علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے صلح کی ہے کہ میرے بابا کے شیعہ بچ جائیں۔ اب اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ صرف حسین کے بنائے ہوئے شیعہ نہ تھے۔ جس بندے کی تاریخ پہ نظر ہے دعوت فکر کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے۔ کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان صرف حسین کے بنائے ہوئے شیعہ نہ تھے بلکہ حسن مجتبی کے بچائے ہوئے شیعہ بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ بسم اللہ۔ اور صرف حسن مجتبی کے بچائے ہوئے نہ تھے، اگر ان اصحاب حسین کی، ان شہدائے کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ بابا کے دوحل
اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں میں اصحاب علی بھی موجود تھے. اور پھر اگر مزید غور کیا جائے تو صرف اصحاب علی نہ تھے بلکہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. ٹھیک ہے اچھا بجلی بند کر کے چلایا جی. اچھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گئی. کربلا کے میدان میں صرف اصحاب حسین نہ تھے بلکہ پہلے حسن کے بھی اصحاب تھے. اور حسن مجتبیٰ سے پہلے مجھے مسلسل جو پیچھے سے حکم دیا جا رہا ہے اسی کی ذہن میں کوشش کر رہا ہوں بات آگے پہنچے جی. امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی شیعہ موجود تھے. بلکہ اگر منصف مزاج ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے تو تاریخ یہ بات واضح کر دے گی کہ شہدائے کربلا میں اصحاب رسول بھی شامل تھے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جناب عمر بن اسلمی، جناب شبیب بن عبداللہ، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے اصحاب تھے. لہذا یاد رکھا جائے یہ کربلا کا دن جو منایا جا رہا ہے یہ نصرت اصحاب رسول ہے، یہ نصرت اصحاب علی میں ہے، یہ نصرت اصحاب حسن میں ہے، یہ نصرت امام حسین علیہ السلام میں ہے. شاید اب یہ بات واضح ہو جائے کہ 28 رجب دیکھیں میری جان میرے بھائی 28 رجب 60 ہجری دربار ولید مدینے میں کھڑے ہو کر مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا مثلی لا یبای مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. حسین علیہ السلام کا یہ فکرہ صرف حسین کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ ان اصحاب رسول کا بھی تھا جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، ان اصحاب علی کا بھی تھا جو کربلا میں شہید ہوئے، ان اصحاب حسن کا بھی تھا جو کربلا میں شہید ہوئے. لہٰذا ہم ہر اس کو مانتے ہیں کہ جو اطاعت محمد و آل محمد میں ہے، اور ہر اس کی حمایت کرنا ہم لازمی سمجھتے ہیں کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے حق و باطل کی لکیر کھینچی. بلکہ اگر قدیم خطبہ کا لفظ دہراؤں تو وہ فرمایا کرتے تھے، قدیم خطبہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر زینب عالیہ کی لٹی ردا کا علم لگا کر تا قیامت یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد نہ کوئی شیعہ نہ کوئی اور فرقہ، بس 2 فرقے ہیں، ایک حسینی ہے اور دوسرے یزیدی ہے.
ہم الحمدللہ نصرت امام حسین میں آئے ہیں. میں بار بار دوہرا رہا ہوں، کسی کی ضد میں نہیں آئے، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے، دین اسلام میں ضد نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. جس کا دل کرتا ہے حسین کو مانے، جس کا دل کرتا ہے یزید کو مانے. اور اگلے فکرے کا سارا جو سواب استاد محترم کے لیے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا مودودی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ 61 ہجری میں جتنے مسلمان موجود تھے، جب انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کر لی؟ تو مولانا مودودی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، بات یہ نہیں کہ جب دوسرے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں کی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، بات یہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کی ہے. اس لیے کہ حسین نمائندہ الہی ہے، حسین حامل درود ہے. حسین پر نماز پڑھے بغیر، حسین پر درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. بھئی کائنات میں حسین ہی ہے اس وقت 61 ہجری میں کہ جس کے پاس یہ اعزاز ہے کہ وہ بطول زادہ ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، یہ اعزاز حسین ہی کے پاس تھا کہ وہ دوش نبی کا سوار تھا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، یہ اعزاز حسین ہی کے پاس تھا کہ جو کہہ سکتا تھا کہ محمد میرا بابا ہے. اور روئے زمین پر اس وقت حسین کے علاوہ، حسین سے بڑا ہو کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں. جنت کا سردار حسین ابن علی ہے. تو آج ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر 1450 سال پہلے، 1445 ہجری ہے، 60 سال نکالے، تقریباً 1483 سال، 1383 سال تقریباً بنتے ہیں. 1450 سال پہلے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یہ بات واضح کر دی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو پھر آج اگر کوئی نام حسین کو بلند کرنے والا حسین کا نام بلند کرتا ہے تو پھر سوچا جائے اور سمجھا جائے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے ہوئے جو اعلان کیا تھا وہ یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر قیام کر رہا ہوں. میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں. دعوے کی دلیل دیکھی جاتی ہے. حسین ابن علی نے 28 رجب کو مدینے سے چلتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سفر کر رہا ہوں. توجہ چاہتے ہوئے میں یہ فکر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. کیا 61 ہجری میں انکار نماز ہوا تھا؟ میرا ساتھ ہے، میں پیغام ارسال کرنا چاہ رہا ہوں. نماز دین کا ستون ہے. مکتبہ جعفریہ میں معصوم کا فرمان علی شان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. نماز دین کا ستون ہے.
یہ اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. جس نے انکار کیا اس نے فرمان معصوم کا انکار کیا ہے. لیکن جس وقت جس چیز کی بات ہو رہی ہو اس کا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی دوسری چیز کو کمتر کیا جا رہا ہے. انتہائی احتیاط کے ساتھ میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کا انکار ہوا تھا 61 ہجری میں. بولے جی سارے حضرات بولے. 61 ہجری میں روزے کا انکار کیا گیا تھا. روزے کی مکتبہ تشیع میں حیثیت ہے کہ لعلکم تتقون. روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. بغیر روزے کے انسان متقی نہیں بن سکتا. لہذا کیا روزے کا انکار ہوا تھا؟ بولے. زکوٰۃ کا انکار ہوا تھا. حج کا انکار ہوا تھا. 8 ذی الحج کو بھئی یہ میں بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے جو حکم مسلسل پیچھے سے 2 مرتبہ دہرایا گیا اسی کے ذیل میں بات کر رہا ہوں. 8 ذی الحج کو حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں بدلا. تو کیا حج کا انکار کیا گیا تھا؟ بولے. 61 ہجری میں حج پڑھا گیا تھا. جہاد کا انکار کیا گیا تھا. بنیادی چیزیں یہی تھی. تو پھر وہ کون سا امر تھا جس کے عرفان کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا اور وہ کون سی نہیں تھی جس سے روکنے کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا؟ اس کے لیے عمل دیکھنا پڑے گا. اور حسین ابن علی کا عمل آج کے دن واضح ہوا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا خطبہ اٹھائیے. سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کون سا امر بالمعروف تھا کہ حسین نے فرمایا یاد رکھو اس کائنات میں اس وقت فاطمہ کا بیٹا صرف میں ہوں. یہ وہ عرفان تھا, یہ وہ امر تھا کہ جس کا پیغام حسین دے رہے تھے. کیونکہ بطول زادے کا انکار ہو چکا تھا. اگر حسین ابن علی کو مان لیا گیا ہوتا تو کیا دنیا میں ہم پاگل ہیں جو ایسے ہی گلیوں میں نکل رہے؟ جو مقصد قیام حسین تھا. دیکھیے دین کی جو فروعات ہیں ان میں سے کسی کا انکار نہیں ہوا تھا. اصل میں اصول دین حسین ابن علی کا انکار تھا. اور دنیا نمائندہ الہی کو چھوڑ کر اپنے چنے ہوئے کی اطاعت میں مصروف تھی. یہ بابا کے لیے نہیں, بلے بلے کے لیے نہیں, اپنی داد کے لیے نہیں. میں اس محنت, اس کاوش کا اجر جناب سیدہ سے چاہتا ہوں کہ اس کٹھن دور میں یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے اگر مجھے چنا گیا ہے تو پھر میری یہ نوکری کے طور پر قبول ہو. سامعین گرامی قدر, امر بالمعروف کیا تھا کہ جو خدا کے چنے ہوئے تھے ان کو بھلا دیا گیا تھا, اور جو بندوں کے چنے ہوئے تھے اس کی پیروی کی جا رہی تھی. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اور پھر دوسری جگہ پہ ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی عمل قابل قبول وہ ہے
جو اطاعت خدا و رسول و اولی الامر میں ہو. 61 ہجری میں انکار اولی الامر ہو گیا تھا. دنیا نے صاحب حکومت کو اولی الامر مان لیا تھا جو کہ یزید تھا. یزید اس وقت کا حکمران تھا یا نہیں تھا؟ اور مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اس کی پیروی کر رہے تھے. حالانکہ اللہ کا مطالبہ اطاعت کا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کا تھا. یہی وہ پیغام حق تھا کہ اگر آج اولی الامر کو چھوڑ دیا گیا ہے تو قیامت تک آنے والی نسل کو اولی الامر کا کیسے پتہ چلے گا؟ بس حسین ابن علی اولی الامر کو منوانے کے لیے، اولی الامر کی پہچان کروانے کے لیے کہ ہم کون ہیں. حسین ابن علی نے کربلا میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا بیٹا میں ہوں، یزید نہیں. محمد مصطفیٰ کا نواسہ میں ہوں، یزید. توجہ کیجئے، میں بالکل آخری لفظ پہ آ گیا ہوں، اس کے بعد مصاحب کو دو فکر پڑھتا ہوں. محمد مصطفیٰ کا نواسہ میں حسین ہوں، یزید اور حسین. یہ خطبہ پڑھیں نا، مولا حسین کے خطبات پڑھیں. مولا حسین نے فوج اشقیاء کے سامنے کیا خطبات دیے. یہ امر بالمعروف ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ نہی عن المنکر ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اب ارشاد فرمایا کہ وہی ہمارے گھر میں اترتی ہے، یزید کے گھر میں نہیں. امر بالمعروف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ شاید اس سے پہلے میں نے اس حوالے سے گفتگو ممبر سے نہیں کی. میں سادات سے دعا کا طلبگار ہوں. اسدارہ نے امام مظلوم کربلا، امام نے فرمایا کہ فرشتے ہمارے گھر میں اترتے ہیں، یزید کے گھر میں نہیں. یہ ہمارے گھر میں اترتے ہیں. یہ ہے امر بالمعروف کہ عرفان کرو، پہچان کرو. کیونکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان عالی شان ہے. بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر اطاعت ان کی لازم ہے، تم پر اطاعت ان کی لازم ہے کہ جن سے ناواقفیت پر بھی سزا ہے. اور شاید اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. شاید اب بات واضح ہو جائے کہ 61 ہجری کے امام کا نام ہے حسین. اور حسین نے اس رنگ میں اولی الامر کو منوایا، اس رنگ میں امامت کو منوایا ہے کہ آج تک دنیا یہ کہہ رہی ہے حسین زندہ باد ہے. بولے یزید. امر بالمعروف نہی عن المنکر سمجھ میں آ رہے تھے. جو مقصد امام تھا حقیقی مطلب تو وہی جانتے ہیں، ہم کیا، ہماری بساط کیا. لیکن علماء کی وساطت سے جو چیز ملی ہے وہ آگے تقسیم کر رہا ہوں. لیجئے جی، حسین کی شہادت کے بعد میں اپنی بات کی مضبوطی کے لیے ایک اور امام کا فرمان دہرا دیتا ہوں تاکہ ہر خاص و عام تک پیغام پہنچ جائے. بعد شہادت حسین ابن علی میں سوال کرنے جا رہا ہوں ہاتھ باندھ کر. آپ سارے معزز ہیں، سارے عزت دار ہیں، جتنے سید ہیں سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر میں آپ کو حسین بادشاہ کے آخری سجدے کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں، پیغام پہنچانے کے لیے کہ دنیا تک پیغام حق پہنچ جائے. اور آپ پر لازم ہے کہ سوال کا جواب دیجئے گا کہ 10 محرم 61 ہجری
کربلا کے میدان میں حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ دنیا کی کسی لغت میں قتل کر دینا جیت نہیں، قتل ہو جانا ہار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ حسین کا نظریہ تھا کہ حسین نمائندہ الہی ہے، حسین حق پر ہے۔ یزید کا نظریہ تھا کہ یزید حق پر ہے، حسین حق پر نہیں ہے۔ میں سوال کر کے بات آگے لے جانا جا رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ سامعین گرامی قدر، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب سوال ہے امت مسلمہ سے، بطور شیعہ نہیں، بطور سنی نہیں، بطور امت محمد مصطفیٰ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر بندے کو محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم سوال کا جواب دے۔ اگر پتہ ہو تو جواب ضرور دینا۔ دو نظریوں کی جنگ تھی، ایک نظریہ تھا کہ حسین حق ہے، ایک نظریہ تھا کہ یزید حق ہے۔ لیکن توجہ، حسین کربلا میں شہید ہو گئے تو اب ملت اسلامیہ کا 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، بار بار فکرہ دہرا رہا ہوں تاکہ نئی نسل کے ذہن میں یہ لفظ لکھا جا سکے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ سوال ہے ہر اس غیرت مند سے جو کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھتا ہے، اگر یزید حق ہے اور حسین تمہارے بقول حق نہ تھا تو سوال ہے بعد شہادت حسین امت مسلمہ کے ہادی کا نام کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ یزید امت مسلمہ کا ہادی ہے تو پھر ایسے سلام کو ہمارا سلام ہے کہ جہاں یزید جیسا ملعون قاتل حسین ابن علی ہادی اور رہبر بن کر بیٹھ جائے، نہیں تو پھر اپنا ہو یا بیگانہ، امت مسلمہ کے پاس کوئی اور نام ہے ہی نہیں سوائے سید سجاد کے۔ اور یہ فتح ہے حسین ابن علی کی، جو کہتے ہیں جو دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، یہ حسین کا امر بالمعروف تھا۔ حسین نے منوا لیا کہ میرے بعد دین کا ہادی سجاد ہے۔ یہ فتح تھی حسین ابن علی کی۔ اور سامعین گرامی قدر، یہی لفظ مولا سجاد نے یزید کے دربار میں دہرائے تھے اور فرمایا تھا کہ اللہ نے علم ہمیں عطا فرمایا ہے، حلم ہمیں عطا فرمایا ہے، شجاعت ہمیں عطا فرمائی ہے، فصاحت ہمیں عطا فرمائی ہے، بردباری ہمیں عطا فرمائی ہے، لوگوں کے دل میں ہماری محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ رسول اللہ ہم میں سے ہیں۔ امر بالمعروف دیکھنا، امر بالمعروف دیکھنا کہ دنیا صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ دنیا فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے اس خاندان کے ساتھ نسبتیں ملا رہی تھی، اور حسین کی شہادت کے بعد دربار شام میں
وارث حسین ابن علی، وارث خون حسین سید سجاد نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ ہم میں سے ہیں، اور پھر فرمایا علی ہم میں سے ہیں، پھر فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ ہم میں سے ہے، اور پھر فرمایا کہ جس کو شہادت کے بعد 2 پر عطا کیے گئے وہ جعفر طیار ہم میں سے ہے، اور پھر فرمایا سبتین حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، اور پھر فرمایا سبتین ہم میں سے ہیں، اور امام نے آخر پر فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہے، مہدی ہم میں سے ہے، خاتون جنت ہم میں سے ہے، ہم مالت الحطب تم میں سے ہے، ہمت ہے تو ہم سے یہ اعزاز چھین کر دکھاؤ۔ امر بالمعروف کیا کہ دنیا تک پیغام پہنچے کہ اللہ کے چنے ہوئے کون سے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ یا سیدہ، دنیا تک پیغام پہنچ جائے کہ پیغام حق کیا ہے، بس جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ مولا ہم سب کا یہاں پہ آنا نصرت ایمان میں شمار فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی طور پر معرفت امام نصیب فرمائے، اطاعت امام نصیب فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین ابن علی کی جیت کا اعلان ہے یہ عزاداری، کہ آج علم اٹھا کے حسین کے گھوڑے کی شبیہ ساتھ لے کے پیغام دیتے ہیں دنیا والوں، حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا ہے، اور ہم نصرت امام میں باہر آئے ہیں، کسی کی مخالفت میں نہیں آئے۔ بس آج کا دن تھا، کربلا کا چٹین میدان تھا، 2-4 فقرے مظلوم کربلا کی مصائب کے، بس بادشاہ کی سواری تیار ہے، سواری آئے گی، سارے زیارت کریں گے۔ کوشش کرنا سب مل کے پرسہ دے، اور بالخصوص میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، کیونکہ علماء معصومین کے فرامین کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ انسان کے جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر انسان دعاؤں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں دعا کرنا کہ میں ذکر امام سنا سکوں، کیونکہ اب میرے پیچھے وہ ماں نہیں جو دعا کیا کرتی تھی، اور ماں کا دل اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جس حسین کے غم میں رونے کے لیے آئے ہو، یہی حسین 28 رجب کو اپنی ماں کی قبر پہ آیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین بادشاہ جب قبر نبی پر گئے نا تو ایسے یہ مجھے جیسے بادشاہ جاتا، اور جب قبر والدہ پر آئے ہیں علماء یہ بتاتے ہیں کہ حسین ایسے آئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ کونیوں کے بل چل کے ماں کے پاس جاتا ہے، اور حسین ابن علی نے خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، رو رو کے کہہ رہے تھے اماں اب یہ مدینہ تیرے حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب یہ لوگ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے، اماں میرا آخری سلام قبول کر، اماں آج کے بعد حسین تیری قبر پہ زیارت کے لیے نہیں آ سکے گا، اماں یہ میرا آخری سلام ہے۔ اللہ جانے کتنا درد تھا حسین ابن علی کے لہجے میں کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر یوں لرزی جیسے آواز آ رہی ہو، حسین میرا لال تو جہاں جائے گا دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعل اللہ من الباقین۔ اللہ اسلام کے سوا کوئی غم نہ دے، رونے والوں عزاداروں، آج کا دن قیامت سے بڑا دن ہے، بہت بڑا دن تھا جس دن محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، بڑی مصیبت کا دن تھا۔
اور اس وقت مولا حسین جب اپنی ماں کے پاس آئے، اپنی ماں کا ہاتھ یوں پہلو پہ دکھا تو مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ماں کبھی بھی بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، اور پھر حسین جیسا بیٹا اور فاطمہ زہرا جیسی ماں ایک مرتبہ جب آنکھ میں آنسو دیکھے نا، حسین کو سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کے فرمایا نہ رو، لا یومک یوم الحسین، اے حسین تیرے دن سے بڑا مصیبت کا دن کوئی دن بھی نہیں۔ میری تو پسلیاں تو اجرکم من اللہ جعل اللہ من المتقین۔ رونے والوں وزاداروں، حسین ابن علی صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی علی ابن حر کا لاشا، کبھی حر کا لاشا، کبھی مسلم اوسجا، اور کبھی عباس کے بازو۔ بڑا آسان لفظ ہے، عباس کے بازو۔ شاید میں بات واضح نہیں کر پایا کہ عباس پہ حسین کو کتنا ناز تھا۔ جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، مولا حسن بادشاہ کا 2 مرتبہ جنازہ اسی حسین نے اٹھایا ہے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ 2 مرتبہ جنازہ اٹھا کے حسین نے کہا ہو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ جانے کتنا ناز تھا غازی عباس پہ کہ عباس نے جب آخری سلام کیا نا، مولا میرا آخری سلام، حسین کی آواز آئی الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ جانے کتنا ناز تھا عباس کو۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین اٹھا چکے، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچ چکے، اصغر کے گلے سے اس کے قد سے بڑا تیر کھینچ چکے۔ زخمی حسین، حالت کیا ہے؟ ہاتھوں پہ علی اصغر کی قبر کی مٹی، چہرے پہ خون، سینے پہ علی اکبر کا خون۔ اگر دل دکھ نہ جائے جیسے قدیم ذاکرین پڑھتے تھے، یوں پشت پہ حسین نے اصغر کا لاشا یوں اٹھایا تھا، ایسے اصغر کا لاشا یوں اٹھایا تھا، اکبر کا لاشا یوں اٹھایا تھا۔ اللہ تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ رونے والوں وزاداروں، علماء و ذاکرین یہ بتاتے ہیں کہ قاسم کا لاشا یوں اٹھایا تھا۔ خون میں لت پت حسین خیمہ زینب کے سامنے آئے، آئے تطہیر کی تلاوت کی۔ ایک پر تو جب آیت تطہیر کی تلاوت کی، بی بی فضہ در خیمہ پر آئیں، دیکھا حسین ابن علی کھڑے، آواز آئی زینب ہم اجڑ گئے، آخری ملا کشتی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ بالکل تیاری ہوگی، بس 1 یا 2 لفظ تاکہ ہر آنکھ اس غم میں شامل ہو جائے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جو حسین کے غم میں روئی ہو۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں قبر نبی کی زیارت کے لیے گیا، جب قبر نبی کی زیارت کے لیے گیا، زیارت کر کے میں صادق امام کی زیارت کے لیے پہنچا۔ وقت کے امام کی حالت کیا ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے خدایا ان آوازوں پہ رحم کر جن جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کوئی اپنے بیٹے کا غم نہ دیکھے، اجڑ تو گیا ہے بطول کا گھر۔ آج دنیا والے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ حسین کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا؟ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ حسین کا اصغر جیسا بیٹا مارا گیا؟ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ پردیس میں آج کے دن شاید یہی وقت تھا جب علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے حسین چلے تو ایک مرتبہ ایک قاصد آیا تھا، اس نے آ کے خط پیش کیا تھا اور آ کے کہا تھا کہ یہ مدینے میں کوئی شغرا رہتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، میں کوشش کر رہا ہوں سب کا مزاج مل جائے، میں ایک لفظ پر بادشاہ کی سواری کی شبیہ آ جائے۔ مدینے میں کوئی شغرا رہتی تھی، اس نے مجھے یہ خط دیا تھا
میں جاننا چاہتا ہوں اے بزرگ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تو حسین کو جانتا ہے؟ غربت کا لفظ تو یہی تھا کہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کے حسین سے کہہ رہے تھے کیا تو حسین کو جانتا ہے؟ آوازی کیوں، تو حسین کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آوازی میں اس کا قاصد ہوں، اس کا پیغام میرے پاس ہے۔ کس نے بھیجا؟ اس کی بیٹی نے بھیجا ہے، لیکن تو اتنی تفصیل سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھے بتا تو حسین کو جانتا ہے؟ آوازی جیسے میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں۔ آپ کون ہے؟ آوازی میں ہی تو وہ حسین ہوں، میں ہی تو وہ حسین ہوں۔ کہو نا ہائے غریب، ہائے غربت، یہ غربت نہیں تو اور کیا تھی؟ حسین کہتے ہیں میں ہی تو حسین ہوں۔ قاصد مرشدی دیکھ کہتے ہیں تم حسین ہو۔ اس نے تو کہا تھا کہ حسین کے ایک طرف بڑا بلند قد والا عباس ہوگا، ایک طرف علی اکبر ہوگا، لیکن تو خون میں لت پت ہے، تیری داڑھی سفید ہے، کمر تیری جھکی ہوئی ہے، تو حسین ہے۔ آوازیں دکھیوں کو زیادہ نہیں دکھاتے۔ تجھے کیا پتا کہ اکبر کی لاش پہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے؟ تجھے کیا پتا کہ عباس کی لاش پہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے؟ اب اکبر کے بعد مجھے نظر کچھ نہیں آتا، دکھا میری صغرا کا خط کہاں ہے؟ صغرا کا خط لے کے حسین بن علی در خیمہ پر آئے۔ اب عجیب سی رنگت تھی، عجیب سی حالت تھی۔ آواز آئی زینب، کلثوم، سکینہ، لیلا، رباب، ساری آؤ دیکھو وطن سے۔ لفظ تو یہی تھا، لفظ تو یہی تھا۔ وطن مرشدی بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اگر کوئی وطن پہ رہنے دے۔ آباد وطن سے صغرا کا خط آیا ہے، وطن سے صغرا کا خط آیا ہے۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ رونے والوں ازادہ صغرا کے خط کا نام آیا، ساری بیبیاں اکٹھی ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اب ہر بندہ جانتا ہے خط کیسے لکھا جاتا تھا، خط کی ساری تحریر پڑھنا مقصد نہیں، ایک سینے کا درد ہے جو پہنچانا چاہتا ہوں۔ شہزادی صغرا نے لکھا ہوگا بابا 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 اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی تنہا، بابا دیکھنا یہ گھر اجڑا اجڑا لگتا ہے، بابا نہ اکبر نظر آتا ہے نہ چاچا غازی نظر آتا ہے، بابا بابا مجھے اکبر کی شادی کی بڑی حسرت تھی، بابا آپ نے کہا تھا، اکبر نے کہا تھا کہ میں لینے آؤں گا، بابا مجھے عجیب عجیب ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں، بابا میں دیکھتی ہوں کوئی صحرا ہے جس میں خون کا دریا ہے، بابا عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں، بابا اب تو میرا علی اصغر گھٹنیوں کے بل چلتا بھی ہوگا، بابا سکینہ اصغر کے ساتھ کھیلتی ہوگی، بابا سکینہ علی اصغر کے ساتھ اب کھیلتی ہوگی، یا سکینہ رو کے کہنے لگی ہوگی صغرا تجھے کیا پتا نہ اکبر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعل اللہ من الباقین۔ اللہ آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، رونے والوں ازاداروں بس ایک یا دو لفظ اور سنو۔ ہر آنکھ نے وضو کر لیا، ہر بندہ تیار ہو گیا، حسین ابن علی چلنے لگے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ سارا مضمون پڑھنا مقصد نہیں تھی، اور نہ ہی سارا مضمون پڑھ سکوں گا، مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں، لیکن آپ ساتھ دیں تاکہ کم از کم یہ دل کی حسرت پوری ہو جائے کہ ہم نے محمد کی بیٹی کو اس کے بیٹے کا پرسہ دے دیا، کیونکہ یہ رونا اس بی بی کی حسرت ہے۔ جب مدینے میں تھے نا، مدینے میں تھے تو آسمان سے بعضی روایات کے مطابق کافور آیا تھا اور بعضی روایات کے مطابق کفن آیا تھا، اور محمد مصطفیٰ بادشاہ نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ علی بادشاہ دے کے فرمایا تھا علی یہ تمہارے لیے ہے، اور دوسرا دے کے فرمایا علی یہ میرے لیے ہے، اور ایک حصہ جناب سیدہ کو دیا، فرمایا یہ تیرے لیے ہے، ایک حصہ مولا حسن کے لیے دیا، فرمایا یہ تیرے لیے۔ حصے ختم ہو گئے، سب سے چھوٹا حسین حسرت سے ایک دفعہ نانا کو دیکھتا تھا، ایک دفعہ ماں کو دیکھتا تھا، یا بی بی کی آواز آئی تھی، بابا
آپ نے سب کے لیے حصہ رکھا ہے، میرے حسین کے لیے کافور کیوں نہیں رکھا؟ آواز فاطمہ میری بچی نہ خود رو نہ مجھے رلا، حسین کے لیے کافور اس لیے نہیں رکھا کہ کافور کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے غسل دیا جائے، تیرے حسین کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ آبادی ہے بابا میرا حسین اتنا غریب ہو کے مارا جائے گا، آبادی آپ کہاں ہوں گے؟ آواز میں نہیں ہوں گا۔ اچھا بابا آپ نہیں نہ ہوں گے تو میں فاطمہ آپ کی بیٹی، جاگنا خدا کے لیے، میں آپ کی بیٹی سر پہ چادر لے کے نا مسلمانوں کے پاس چلی جاؤں گی اور جا کے کہوں گی مسلمانوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس محمد کی بیٹی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اسے نہ مارو۔ محمد مصطفیٰ کی آواز فاطمہ میری بچی اس وقت تو بھی نہیں ہوگی، پھر آواز علی ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو آواز بابا پھر میرے حسین کے غم میں روئے گا کون؟ اس وقت محمد مصطفیٰ بادشاہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گی، جس قوم کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ اس وقت مدینہ میں بیٹھ کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے یہ دعا مانگی تھی، اچھا بابا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، جاگنا خدا کے لیے، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس وقت بی بی نے کہا میں دعا کرتی ہوں، میں کہتا ہوں بی بی تو نے مدینے میں بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کی تھی، آج ہم قلب حسن پیر کے گھر میں تیرے بیٹے کا غم منانے کے لیے، تیرے بیٹے کے غم میں رونے کے لیے کرتے ہیں، بی بی آگے دیکھ کہ تیرے بچوں کے غم میں ہم کیسے روتے ہیں، لیکن بی بی تجھے تیرے دکھی پہلو کا واسطہ دے کر ہم التجا کر کے کہتے ہیں بی بی اکیلے نہ آنا، بی بی اکیلے نہ آنا، اس بہن کو ساتھ لانا جو 70 قدم پہ کھڑی ہوگے قرآن ساتھ پہ کے رو رو کے کہتی رہتی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے، اور بی بی صرف اسے نہ لانا اس بچی کو بھی ساتھ لانا، وہ 3.5 سال کی سید زادی جو اپنے باپ کے قاتل کے سامنے ہاتھ باندھ کے رو رو کے کہتی رہی تھی نادا۔ یس ابھی نہیں ایک فکرہ مجھے پڑھنے دینا، ایک فکرہ پڑھنے دینا، جزاک اللہ۔ بس اکبر کی موت کا مارا حسین، علی اصغر کی موت کا مارا حسین، علی قاسم کی موت کا مارا حسین، عباس کی موت کا مارا حسین۔ وقت آخر زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آیا، ایک یا 2 لفظ خدا کے لیے، زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آیا، زمین کربلا پہ حسین بن علی محمد مصطفیٰ کے دوست کا سوار، فاطمہ کی گود کا پالا، علی کا بیٹا، حسن کا چھوٹا بھائی حسین بن علی کربلا کی تپتی ریت پہ آگے حالت کیا، جاگنا خدا کے لیے دیکھنے میں ضرور، حالت کیا ہے، حالت کیا ہے، حالت کیا ہے، قبضہ تلوار پہ حسین کے قبضہ تلوار پہ سر ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ختم ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہے، جو جس کے منہ میں بکواس آتا ہے وہ کر رہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کہتے ہیں ابھی پتہ چلتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے، ابھی پتہ چلتا ہے۔ جگر سنبھالنا، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ یا ایک مرتبہ آواز آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اس لفظ کا آنا تھا، حسین نے قبضہ تلوار سے ہاتھ اٹھایا، آواز میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں۔ بس زخمی حسین بیٹھا ہے، ایک لائن آگے کہتے ہیں پہلے میں شروع کروں گا،
ایک کہتا ہے میں ظلم کروں گا، دوسرا کہتا ہے کیسے ظلم کر گئے، کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کیسے ظلم کروں گا۔ اس نے پتھر ہاتھ میں اٹھایا، پتھر اٹھا کے حسین کی طرف دیکھا، حسین حسین اوپر دیکھ۔ حسین ابن علی نے سر جو اٹھایا، ادھر سے اسلام نے پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ حسین کی پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا کہ حسین کے دونوں ہاتھ زمین پہ جا کے لگے۔ آواز آئی عباس دیکھ حسین غریب ہو گیا، اللہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ رونے والوں زیادہ رو، دوسرا کتے کا بچہ آگے آیا، آگے کہتا ہے تجھے ظلم کرنا آتا ہی نہیں، میں ظلم کر کے بتاتا ہوں۔ ہائے غربت، دنیا کہتی ہے روتے کیوں؟ رونے والوں زیادہ رو، اجڑ تو گیا محمد مصطفیٰ کا گھر، اجڑ تو گیا بطول کا گھر، آبادی تجھے ظلم کرنا آتا ہی نہیں، میں ظلم کر کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیسے ظلم کرے گا، کیسے ظلم کرے گا؟ یہ لائن آگے آیا، اس نے کہا حسین اوپر دیکھ، جگر سنبھالنا خدا کے لیے، حسین اوپر دیکھ، حسین اوپر دیکھ۔ حسین نے جو اوپر دیکھا، ادھر سے اس لائن نے حسین کے رخسار پر نہیں، محمد کی بوسہ کعبہ تماچا تماچا مارا۔ آواری اماں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تیسرا لائن آ گیا، آگے کہتا میں ظلم کروں گا، میں ظلم کروں گا، تجھے ظلم کرنا آتے ہی نہیں۔ اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا، نیزہ ہاتھ میں لے کے حسین کے پاس آیا، آ کے نیزہ حسین کے پہلو میں مارا۔ نیزے کا حسین کے پہلو میں لگنا تھا، نیزے کا حسین کے پہلو میں لگنا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی اماں ادھار اتر گیا۔ آخری لفظ حسین بیٹھے زخموں میں چور چور۔ یا وہ لعین آ گیا، وہ لعین آیا کہ جس نے دین کا کعبہ گرا دیا تھا۔ حسین کی 3.5 سال کی سیدزادی اپنے بابا کے پاس، دونوں باپ بیٹی باتیں کر رہے تھے۔ یا اوپر سلین آ کہتا ہے اس سے کیوں بلایا؟ آبادی ایسے موقع پر بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا، بیٹیاں خود آ جاتی ہیں۔ نہیں روایت سننا چاہتا، میں چھوڑ دیتا ہوں یہ روایت، بس آخری لفظ سنو۔ لوٹ لیا امت نے حسین کو، مقصد رونا یا رلانا ہے؟ اگر یہ مقصد پورا نہیں پھر پھرنے کا مقصد نہیں ہے، بس آخری لفظ سنو، لوٹ لیا امت نے۔ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو مثل گوس فند مارا گیا۔ میں اسی لفظ پہ چھوڑ رہا ہوں، میرے بابا کو مثل گوس فند مارا گیا۔ پوچھا مولا آپ نے یہ مثل گوس فند کیوں کہا؟ فرمایا جب کوئی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں پوچھتا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ میرے بابا کو 9 لاکھ مارنے والا تھا، اکیلا میرا بابا قتل ہونے والا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں مار رہے ہو، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں مار رہے ہو۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں آج کے دن کربلا میں امت محمد مصطفیٰ نے محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد کو اجر رسالت دیتے ہوئے، محمد کا بیٹا بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں لے آؤ، بولا کہ سواری کس بھی لے آؤ، کربلا کے میدان میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو مولا کی شفیع کی زیارت بھی کرنا اور 1 منٹ کے لیے میری طرف بھی دیکھنا۔ عزادارو تیرے چھٹے امام کے ہاتھ پر ایک انگوٹھی تھی، مجھے دیکھنا ماتمی، 1 منٹ مجھے دیکھنا، میں اسی شفیع کا واسطہ دیتا ہوں۔ عزادارو 1 منٹ مجھے دیکھنا اور ماتم کی تیاری کرنا۔ سید کے گھر میں پرسائے تیرے چھٹے امام کے ہاتھ کے اوپر ایک انگوٹھی تھی، میرے مولا نے اس انگوٹھی کو اسی وقت اتارا۔ 1 منٹ نیاز حسین مجھے دیکھنا، انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتاری، انگوٹھی اتار کے میرے مولا اپنی جگہ
को देखने लगे। रावी कहते मौला रोते क्यों हो? मेरे मौला देख के कहते रियान मैं तुझे क्या बताऊं, असरे आशूर को मेरे गरीब दादा के जिस्म पर इतनी जगह भी बाकी नहीं थी जहां पर जालिमों ने मेरे गरीब दादा को मारा नहीं था। कोई तीर मारता, कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेज़ा मारता था, कोई काले बुर्के वाली जज़ाकल्लाह। अज़ादारो एक जुमला और मुझे इजाजत दो, मेरे भाई ने पढ़ डाला। अज़ादारो तेरा मौला हुसैन जब उतरा है, जब आपके मौला उतरे हैं ना, मेरे मौला बार बार, अगर तुझे जुमला समझ आ गया मातम हो जाएगा, मेरे मौला बार बार अपने मुंह को नीचे करते थे, अपना पहलू चूमते थे, अपना पहलू सूंघते थे। रावी कहता मौला आप चूमते क्यों हो, आप सूंघते क्यों हो? मौला देख के कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे अपने पहलू से, हुसैन देख के कहता मुझे अपने पहलू से अपने बेटे अली असगर के खून की खुशबू आती। बस अज़ादारो आ गया, कातिल भी पहुंच आया, बेटी भी पहुंच आई। अज़ादारो ये कुत्ता आगे बढ़ा, इसने अपना नजस हाथ हुसैन की जुल्फों में डाला, इसने पहला वार किया। बच्ची आगे बढ़ी, इसने अपने छोटे छोटे हाथ हुसैन के गर्दन के ऊपर रखे। सैयद मुझे माफ करना, इसने बच्ची को हटाया। अब जो बच्ची नहीं हटी ना, इसने सकीना की जुल्फों में हाथ डाल कर टमाटर मारा। बच्ची दौड़ के वहां पर गई जहां कोई पहल बाजुओं के लाश थी। आवाज आई चचा गाजी मेरे बाबा को बचाना। मातम हुसैन, मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुख मार गए मैं उजड़ी दे, मुख मार गए मैं उजड़ी दे, परदेस जकल रह गया, मुख मार गए मैं उजड़ी दे, मुख मार गए मैं उजड़ी दे, परदेस जकल रह गया, मुख मार गए मैं उजड़ी दे, परदेस जकल रह गया, मैं भैन 18 वेरा दी, मैं भैन 18 वेरा दी, आज एक नई कली रह गया, मुख मार गए मैं उजड़ी दे। ओ तेरे तो बचड़े अकबर जय गाजी जय वीर रविवार ने, तेरे तो बचड़े अकबर जय गाजी जय वीर रविवार ने, मैं बस लाला बेबस हो गई, मैं बस लाला बेबस हो गई, होड़े हाथ उते मैं बह गया, मुख मार गए मैं उजड़ी दे। सजाद तो इमाम मनशा पूर कर दे, मर जा आज सकीना है नहीं जीना, नहीं प्यो दे बाद जेड़ा कहती है नहीं जी
بابے بات آکھی سمپا میری سکینہ ہائے نہیں جینا نہیں پیو دے بعد جینا میں نو دفنا کے بنا قبر ہموار کری میں دکھی آکھنیا اصغر دیوانگ ویر نیزے لے کے آوے قربت پہ کوئی کمی نہ ہے جینا نہیں پیو داغ رخسار جا کے دکھلاوانگی ویر میں پکیا وچ بابے دی بوسا گاتے ہر چوک چ کھلو کے مینو مارے آلینا ہائے نہیں جینا نہیں پیو دے بعد جینا کہندی جے خدا ہے کیتی سجاد پائی وچ گل پائی کے آندی ہے جے خدا ہے کیتی ویر وطنا تے گیو میرا پیغام دیوی کربل اجڑ گیا نا پیو روی مدینہ ہے نہیں جینا سجاد گل چپائی پائیس بابے دا سر جھولی چ رکھیا دے سجاد بھول کے بھی شام لایا بھی اور سجاد اجڑ گیا جے خدا ہے کیتی ویر وطنا دے گئے میرا پیغام دیوی کربل اجڑ گیا کربل اجڑ گیا نا پیور آنا ویر بسدہ سجاد تو امام منشا پور کر دے مر جا آج سکینہ ہے جینا نہیں پیو بے بعد جینا ماں صدقے میرے حسین ماں صدقے میرے حسین ماں صدقے میرے حسین ماں صدقے میرے حسین ماں صدقے تیرے حسین
او چھڑ بکیا میں آئیا او سر مٹیا میں پائیا او بکھیاری کر دی تیرے حسین ماں صدقے تیرے حسین ماں صدقے تیرے حسین ماں صدقے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. نماز کا وقت ہے. تمام حضرات مسجد میں نماز ادا کریں. اس کے بعد یہیں سے بادشاہ کی سواری کی شبی کا جلوس جو ہے چلے گا اور اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا زنجیر چوک میں جا کے وہاں پر زنجیر چلائے جائیں گے اور امام برگاہ میں جا کے جلوس کا اختتام ہو جائے گا. تقریباً آدھا گھنٹہ وقفہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے 1:45 تقریباً انشاءاللہ جلوس دوبارہ شروع ہو جائے گا.